بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ اپنی سکرین پر جس دربار کی زیارت کر رہے ہیں، یہ دربار اقدس کوئی عام دربار نہیں ہے۔ یہ رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اقدس ہے۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جہاں ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا ہے، جہاں ایک نظر کو بہترین نظارہ ملتا ہے، جہاں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، بے آسروں کو آسرا ملتا ہے، جہاں لا علاج کو علاج ملتا ہے۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جہاں پر عبد الکعبہ چل کے آتا ہے تو عبداللہ پھر صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جہاں عمر بن خطاب جیسا شخص آتا ہے تو اسے فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے، جہاں عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مولا علی چل کے آ جائیں تو انہیں علی المرتضیٰ شیر خدا بنا دیا جاتا ہے۔ سامعین وقار، یہ کوئی عام دربار نہیں ہے۔ اس دربار کے بارے میں شاید ہمارے مشائخ بہت اچھی طرح جانتے تھے اور جانتے ہیں، اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا تھا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جس سے آج ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں ایک غلام چل کے آ جائے تو اس دربار اقدس کی وجہ سے اور اس کی نسبت سے وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر، اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ یہ وہ دربار اقدس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج ہمیں اس دربار اقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس دربار اقدس پر جائیں گے تو اس شاعر کی زبانی جس نے بڑا خوب کہا تھا، ہے یقین دل کے ارمان نکل جائیں گے، جا کے ہم بھی مدینے میں مر جائیں گے، شوق دیدار حد سے گزرنے تو دو، خود بخود یہ حجابات اٹھ جائیں گے، کثرت شوق سے ان پر بھیجو درود، انشاءاللہ نور بن کر وہ تیری قبر میں آئیں گے، ان کی رحمت پہ اغیار کو بھی ہے یقین، روز محشر وہ شفاعت فرمائیں گے۔ والسلام۔